वत्तक़ू रब्बकुम, ऐ बंदियो ऐ लोगो डरो अपने रब कने। इन्न ज़लज़लतुस्साअति शैउन अज़ीम, शैउन अज़ीम, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा। ऐ लोगो ओ हला देवण वाली दीवारों सी ज़लज़ला आवेसी में ज़लज़ला ज़लज़ला असी, ऐसा ज़लज़ला असी के जनाबे वाला जड़ियां औरतां दे पेटां अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अस्फिया। ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا
كأنك غريب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سارے. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم محتشم معظم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں جیویں تسو حضرات کو معلوم ہے کہ اے اجداد تعزیتی پروگرام عزیزم عبد المتین دی اچانک ناگہانی وفات حسرت آیات دی یاد دے اندر کیتا میں نہ گئے تو سب تو پہلے میں بھی دعا کو ہاں کچھ حضرات بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے. اللہ تبارک و تعالی ان دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماویں. تے اللہ تو دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں. موت ہی کٹل حقیقت ہے لیکن بعض اموات ایسیاں ہونی ہیں کہ جنہ دی کسک دکھ درد بہت دیر تے بہت دور تک رہوے دے اور سال ہا سال تک وہ دکھ درد نہیں بھولتا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے بعد کائنات دی سب تو بڑی ہستی ہے ان کے نہیں ہیں سارا ایمان ہے. میرے آقا علیہ السلام دا سگا چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے تو میرے آقا علیہ السلام نے تمام شہدائے احد دے جنازے پڑھائے. انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ بھی پڑھایا.
لیکن حدیث پاک کی چاندے کہ جب میرے آقا علیہ السلام دے وصال دا زمانہ آیا، میرے محبوب دے دنیا تو برقع وٹاون دا ٹائم آیا، اتنے سال گزر گئے ہیں، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا میرے پیارے صحابہ او جلوں ایک باری اج ولا شہداء احد دا جنازہ پڑھ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے آگے میدان احد دے اندر جتنا 70 شہداء مدفوناً آکے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں رخصت کیتا، حدیث دے الفاظ کالمودع للاحیاء، جی میں زندہ لوگ اپنے مرن والے کو رخصت کریں دیں، میرے آقا نے انہوں کو رخصت فرمایا، ولا جنازہ پڑھیا تے زندگی بھر حضور علیہ السلام کو حضرت امیر حمزہ دا او لک نہیں بھولیا، حتیٰ کہ جب وحشی نے حضرت حمزہ دے قاتل نے کلمہ پڑھ گدا منہ لکا کے بیٹھا ہاں، میں آئے آکے در رسالت دے اندر منہ چھپا کے کلمہ پڑھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھن والا شخصا ایمان تیرا قبول ہے، اسلام تیرا قبول ہے، کلمہ تیرا قبول ہے، لیکن چہرے تو ذرا کپڑا تے ہٹا، تو ہیں کون اے سر جھکا کر کے آدھے انا وحشی یا رسول اللہ، آقا میں وحشی ہوں۔ صحابہ آدھن جو ہی وحشی دا لفظ آئے میرے آقا دے تیور بدلن لگ گئے، چہرہ لال انار دی طرح سرخ ہو گئے، اکھاں چوں آنسو جاری تھی گئے، فرمائے نے انت وحشی، کوئی تو ہی وحشی ہے جے میرے چچا کو شہید کی دا، انت وحشی غیب عنی فلا ارینکا، وحشی اسلام تا تیرا قبول ہے لیکن میرے اکھی دے سامنے ہٹ ون، جو تو جلے میرے سامنے آسے میں کو اپنا شہید چاچا یاد آ۔ میری گال تو آپ کو سنی دی پئی ہے یا کوئی نہ سپیکر دا شور ہے؟ سنی دی پئی نا؟ تو میرے آکھن دا مقصد ہے کہ بعض اموات ایسیاں ہونی ہیں، بعض موتاں ایسیاں ہونی ہیں جنہ دی کسب، جنہ دا درد، جنہ دا دکھ دیر تک نہیں بھولدا۔ تو یہ نوجوان متین دنیا تو رخصت ہوئے، غالباً دسیں دے پہن بے اج دی نمار ان دی نکاح تے شادی دی نمار ہے، پر اللہ دا جڑا فیصلہ ہے واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ان دا فیصلہ تمام دنیا والیاں دے فیصلیاں تو غالب ہے۔ اتھا فیصلہ اس شادی دا ہے، اتھا فیصلہ فرمایا اس قبر دے والی اس سامی سوڑی دا فیصلہ ہا کہ جائے مقام دے اتے دلہا بن کے انہیں اگھا شہید ہو کے جنت دیاں حوران و غلمان دن حوران جنت دنال ان دی شادی ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو دعائے کہ رب کریم ان دی مغفرت عام فرماوے، آمین آمین۔ جتنا ان دی ناگہانی موت تو ہر میرے واسطے افسوس و مقام ہے، اتھا نوجوان واسطے عبرت دا مقام بھی، عبرت۔ یہ اللہ دا قرآن میرے سامنے خالق کائنات فرمیدن کے فاعتبروا یا
الابصار۔ اے اکھی والے ہو، دیکھن والے ہو، عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ زندگی دا مالک میں، موت دا مالک میں، وقت دے ملوانا میں، ساتھ دوری میرے ہتھوں دے اندر ہے، ٹائم مقرر کرنے والا میں ہاں۔ اجان میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اساں اماں دے پیٹ دے اندر ہونے آئے کہ مالک نم زمین طرف مقرر شدہ فرشتہ ای بندے دے نزدیک آدھے اور آکے آواز دینے، اکتب رزقہو، اکتب نفسہو، اکتب عملہو، اس عمل والے بچے دے صحت لکھ گنو، ایدہ مقررہ رزق لکھ گنو، مقدرہ رزق لکھ گنو، ایدے اعمال لکھ گنو۔ اما دے پیٹ جو بات دے اندر آنے ہیں، لیکن سارے پہلے لکھی چکے ہوئے۔ جڑے نوجوان آدھے گندے ہیں، اجڑ بڑی عمر پہنے، اجڑ بڑا ویلا پائے، اجڑ بڑا وقت پائے دیا کہ جناب ہاں توبہ کر جنسو، آخر زندگی دے اندر معافی مانگ جنسو، آخر زندگی دے اندر داڑھی رکھ جنسو، آخر زندگی دے اندر نماز شروع کرنے سو۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، میرے آقا امام الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے گود دے اندر، ہتھاں دے اندر، آپ دے لخت نظر، دخل نظر، نور نظر، چشم بصر، حضرت سیدنا ابراہیم موجود، معصوم بچے، چھوٹی عمرے، تھوڑی عمرے کہ مالک کائنات نے اسرائیل کو حکم دیتے جو حضور دے ہتھاں دے وچوں آپ دے بیٹے دی روح قبض کر گنو۔ توجہ ہے نا؟ ورنہ اگر میرے آقا اللہ کول تمنا کریں ہاں کہ میرے بیٹے دی زندگی ہوئے، میرے بچے دی زندگی ہوئے، اللہ حضور دی کوئی دعا رد بولو نہیں کرے گا، لیکن خالق کائنات دے سامنے میرے آقا راضی برضائے الہ ہوئیں کہ میرا اللہ جی میں تو راضی ہیں ہوئے میں راضی ہیں۔ میری گل سنے نوجوانوں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے جائے کہ اگر بندہ یہ نیت بنا گھنے نا کہ اللہ دی رضا نال راضی رہنے، خدا دی رضا نال کیا رہنے؟ راضی رہنے، بل یہ تکلیف نہیں تھی دی، تکلیف نہیں تھی دی کہ ذہن چھوڑ دے کہ میرے اللہ کو چونکہ انہیں منظور ہا فلہذا یہ ہو کہ رہنا ہا ٹھیک ہے، میں لکھ کوششاں کرا ہا، کروڑ ہا کوششاں کرا ہا، میری کوئی بھی کوشش بار آور ثابت نہیں تھی منی، کیونکہ اللہ دی تقدیر اے شے مقدر ہو چکی آئی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جڑی شے اللہ دی تقدیر مقدر ہو چکی ہے، بندے دی وقت کوئی حیثیت یا طاقت یا قوت ہے نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہونا تھا وہ ہو دے، ول جرے بندے دا ایک خیال نہ ہوئے تا تکلیف ہو دیئے۔ اگر ایک خیال ہوئے کہ میں ہنسی خوشی نال رب دی رضا کو قبول کیتے، پیچھے تکلیف نہیں تھی دی، ورنہ طوعاً یا کرہن، لک یا سکھ نال ہونا تائی میں ہوں دے۔
حدیث پاک جی کہ واقعہ کھڑے ایک بڑھڑی مائی آئی انہا بچہ جوان فوت ہو گیا روے پائی آقا علیہ السلام دا گزر ہویا صحیح نے فرمایا مائی بڑھڑی اللہ دا معاملہ ہے مجھے مرضی ہے مجھے رضا تے راضی ہو بن آکھن لگی نعوذ باللہ ہاں تیرا کوئی بچہ آئی میں فوت تھیا ہو گیا تیرا کوئی بچہ آئی میں ٹوریا ہو گیا میں تے کو آکھاں ہاں دیکھاں ہاں جو کیویں تو جناب والا راضی ہوندے تے کیویں تو نئے روح دا ان کو پتہ نہ ہے بڑھڑی کو آکھڑ والا کون ہے جب انہیں گل کی تھی سائیں چلے گئے فرمایا اچھا تیری مرضی کہنے آ کے دسیا وہ بیمائی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہن وہ تے کائنات دے سردار ہن امام الانبیاء ہن تے کو سمجھے دے پہ ہن تے اگوں ایسی ترش تے سخت گل کی دیے جا اپنے لگی اچھا مطلوری فارا گزریاں حضور علیہ السلام دی خدمت اچ گئی آخر لگی آقا میں آئندہ صبر کرے ساں ولا صبر کرے ساں حضور علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند صدمت الاولا او مائی صبر او ہوندے جڑا پہلے صدمے دے وقت ہوندے بعد دے اندر تا وقت دے نال نال ہر کوئی ڈھل ویندا راندے وقت دے نال نال ہر شے آپے دھل ویندی ہے یاداں ختم تھی ویندیاں لیکن اللہ دے ہاں اس صبر دی قیمت ہے جڑی پہلے صدمے دے وقت ہوئے سمجھ آ رہی یہ چٹ کو بھائی نہیں صرف لکھے نے بھی مستورات بھی سن دیاں پئین تو انہاں دے بارے بھی کوئی گل کرو تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے گزارشات کرن دا مقصد ہے نوجوان خیال نہ کرن کہ اجل جوانی ہے شباب ہے پتہ نہیں کرن وقت آسی کرن ٹائم آسی میرے مالک نے اس وحدی دور اپنے حد اندر رکھی ہے بچپن لڑکپن جوانی شباب بڑھاپا یہ کوئی شے آڑے نہیں آدھی بلکہ اللہ دا قرآن آدھے کہ حتی اذا جا اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون جنہیں مقررہ وقت آنے مقررہ ٹائم آنے مقررہ گھڑیاں دیئے نہیں کلازہ پہلے نہیں کلازہ بعد دے اندر انہیں اتنے جوان بیٹھے بزرگ بیٹھے بچہ بیٹھے وفات دیئے دنیا تو رخصت ہو گئے کہیں بھی کوئی گھر والے رشتہ دار عزیز اقارب 2 دن واسطے میت گھر نہیں رکھے دے 1 دن واسطے میت گھر نہیں رکھے دے آدم جلدی کرو اپنی اصلی مقام تے پہنچا کے آؤ اصلی مقام وہ قبر والا مقام ہے قبر والا مقام ہے جب اللہ دا قرآن آدھا کرے کہ اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم اے لوگوں تو آلے حساب و کتاب دا وقت قریب ہے بہت نزدیک ہے یعنی وفات دے چند گھنٹیاں دے بعد چاہ کے قبر دے اندر چھوڑا در جو ہی قبر دے اندر بندہ پہنچ دے یہ روح کو واپس اس جسم دے اندر لوٹا کے انہا تعلق جوڑ لیتا میں گئے سمجھ آن دی کہ مٹی نال مٹی نہیں تھی ویندہ مٹی نال مٹی نہیں تھی ویندہ اون جسم دے نال این روح دا تعلق جوڑ دیتا ویندے یہ روح اور جسم یہی میں ہے جلے تو سام میں سمدے ہیں روح معلق تھی ویندی ہے کیا تھی ویندی معلق لٹک ویندی ہے لڑک ویندی ہے کیویں نوجوانوں غور کرے سو بندہ ستا پہ سیڑھیں دی وستی
خواب آندے میں ملتان پہنچیا ہویا، آندے نہیں آندہ خواب آندے میں لاہور پہنچیا ہویا، خواب آندے میں فلان کام کر رہی ہوں، حالانکہ دیکھن والے دیکھ دن جسم تا اتھا ستا پہ، ہاتھ کوئی کم نہیں کر رہے، پیر کوئی کم نہیں کر رہے، اکھاں نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن یہ بھی ایک طرح دی نندر ادھی موت دی کیفیت لسیں دیئے، ہاف ہاف نصف نصف ادھو ادھ موت دی ایک کیفیت نندر کہ ولا او معلق روح لٹکی ہوئی روح جلے ای بندہ اٹھ دے او فوراں او واپس آن دیئے، ای آدھے یار میں تے ہونے لاہور گیا ودا ہم، میں تے ہونے فلان وقت تے گیا ودا ہم، فلان جگہ تے گیا ودا ہم، ناراض نہ تھی وے پردیج مسئلہ لساں، حتیٰ کہ اے بندہ باز دفعہ سم دے اور سم کے اٹھی دے کپڑے بھی خراب ہوندن ہوندن یا نہیں ہوندن بولو نا ہوندن کیفیت تاریخ تھی دیئے ٹھیک ہے نا، تو کیا ہے وہ روح جڑی معلق ہے وہ دائیں بائیں ہو دیئے، موت دے ویلے یہ مستقل ان ویلے نکل دی، پھر جو ہی قبر دے اندر وینے ہیں این روح دا تعلق اس جسم دے نال تھی ویندے، اور وقت والا آدھوے حساب و کتاب کیا ہے؟ سب تو پہلا حساب یہ قبر والا حساب ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں آخرت یا منزلہ وچوں سب تو پہلی منزل قبر، ان صلحت صلحت کلہ و ان فسدت فسدت کلہ، آخرت یا منزلہ وچوں پہلی منزل قبر ہے، اگر ایک قبر والا معاملہ آسان ہو گیا اگر سارے معاملے آسانوں میں سے، اور اگر ایک قبر والا معاملہ لٹک گیا اوکھا ہو گیا اگر سارے معاملے لٹک میں سے، یعنی یہ دے اندر جیرا سوال و جواب ہوئے من ربک من نبیک ما دینک، رب تیرا کون، رب تیرا کون، مالک تیرا کون، خالق تیرا کون، اگر یہ دنیا دے رب دی بندگی کیتی آئی رب دا آخر منیاہا اللہ دے احکامات تے عمل کیتا ہوئی وہ دے لسے ہوئے فرامین دے ہوتے عمل کیتا ہا تے اس رب دا نام گن سکسی کہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اگر دنیا دے ہوتے یہ گالی کیتی حل یہ آکھے آئی ایمان دے نال نال یقین کوئی نہ ہے، یقین کوئی نہ ہے، بندہ رب دہا بندگی کوئی نہ ہے، تو ہم قبر دے سوال دے اندر ایک اپنے رب دا نام نہ آسی، یہ ہائے وائے ما ادری لا ادری، ہائے وائے میں کچھ نہیں جانتا، میں کو کچھ علم نہیں ہے، میں کو کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ خبر نہیں ہے، ہائے وائے ہائے وائے ہائے وائے۔ حدیث پاک دے اندر آدھے اے جملے کی بھی زبان دے ہوتے حسین سمجھ آندی کو نہیں آندی پئی، سوچی تے ودے آئے نا آدھے ودے آئے جناب، جواب ہر بندہ جان دے سارا رب اللہ ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں تمہارا میرا ہی قربت دا تعلق ہے، اللہ دا نام اون دی زبان تے جاری تھی سی جیندہ اللہ نال تعلق ہو سی، جیندہ اللہ نال تعلق نہیں، جیوے ایسا دنیا داری تے ودے ہیں۔ یہ کل پرسوں آیا کھڑا ہا نعوذ باللہ العیاذ باللہ وہ کہ خدا سارا خدا کے عمران خان ہے، خدا عمران خان ہے۔ کئی لوگ جھوٹے عشق دے اندر آ کے آدن رب رسول بھی یہ معشوق ہے تے خدا رسول بھی یہ محبوب ہے، جی اے راضی تھی پوئے تب ستے خیر ہیں، آدھے نہیں آدھے بولو تے صحیح
آدھے ہیں نا، آدھے ہیں جا پیچھے اللہ کو انہاں ساری چیزاں دی خبر بھی ہے تے پتہ بھی ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ جان دے سینیاں دے رازاں کو کہ میرے بندے دا میرے نال کتنا تعلق، میرے بندے دا میرے اتے کتنا ایمان و یقین ہے۔ زبان نال تے ہر کوئی آدھا ودے، جرا قبر پوجیں دا کھڑے، کنڈی پوجیں دا کھڑے، جھنڈی پوجیں دا کھڑے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی آدھے میرا رب تے ایمان ہے، یہ پتہ تے اتھا لگ سی، سادہ عقیدہ ایمان ہے، ساری کائنات دا نظام غلط ہو سکتے پر میرے آقا دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ سائیں جو فرمائے آخرت دیاں منزلہ میں چون سب تو پہلی منزل کے لیے قبر ہے، انہوں کتنا دور ہے، کتنا دور ہے، ہو سکتے اتھا بیٹھے ہیں اللہ اٹھان بھی نہ لے وے، گویا 4-5 گھنٹے دور ہے، ایویں نا ایسا کیا سوچیں دے بتے کلن آئیے قیامت، کلن آمنیے کہیں ڈٹھیے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ دا قرآن میرے ہتھاں دے اندر خالق کائنات فرمے دے پہنے یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اے بندیو، اے لوگو ڈرو اپنے رب کنے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، شیء عظیم، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى۔ اے لوگو وہ حلا دے بھنوانی دیہاروں سی زلزلہ آوے سی میں زلزلہ سی، ایسا زلزلہ سی کہ جناب والا جڑیاں عورتاں دے پیٹاں دے اندر حمل بچے ڈھائے پوسن، حمل ڈھائے پوسن، جڑیاں عورتاں بچیاں کو کھیر پلے دین، ایک کھیر پلاون بھولوے سی، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر کھیر پلاون والی مئی وہ بچہ کو کھیر پلاون تک یاد نہ ہوسی، اور لوگاں دے اتے بے ہوشی دی کیفیت کاری ہوسی، وتر الناس سکارا، لوگ بے ہوشی دے عالم دے اندر ہوسن کہ اے سورج جڑا 9 کروڑ کچھ لکھ میل دور کھڑے دیا ایک نیزے دے برابر آوے سی، یعنی کوئی ہاتھی میں اتنا چاہے نیزے دے قریب آوے سی، ہی دی تمازت دے گرمی کولو سختی کولو اس زمین ترامے دی ہوئے سی، اللہ تشری آواز آسی، میرے آقا نے فرمایا سب انسان ننگے ہو سن، مرد و عورتاں ننگیاں چلدیاں پنیاں ہو سن۔ اب عائشہ صدیقہ نے عرض کی تے یا رسول اللہ ننگے، فرمایا ہاں ہاں جی میں ماں دے پیٹی چو ننگے آئے نا ایمیں ننگے ہو سن، قبریں چوٹھی سن، کپڑا کوئی نہ ہو سی، وجود تے تن تے کوئی شے نہ ہو سی، میں اب عائشہ کریں دن آقا حیا نہ سی، لحاظ نہ سی، میرے آقا نے فرمایا ایسا نفسا نفسی دا عالم ہو سی کہ کہیں کوئی پتہ نہ ہو سی کہ مرد کون چلتا پائے تھے، عورت نال کون چندی پہنیے، سکارا بے ہوشی دا عالم۔ یہ اللہ دا قرآن پڑھتا بیٹھا۔ اور میرے نوجوان تو بالا نال کھیٹ دا بیٹھے، یار میں سینہ کٹ کے تو کو دیندہ بیٹھا، یہ بدبختی عمرانیت ایسی ذہن دیتے چھائیے کہ نہ وڈے دا احترام رہ گئے، نہ چھوٹے کو وڈے دی کی عزت دا خیال رہ گئے۔ اگے گھر دا بزرگ کو فیصلہ کرے ہاں بہ کے سارے سن دیان، ہن والد بیٹھے جو آدھا بیٹھے وہ آدھے میرے پیچھو چل بابا تے کو کیا پتا، تو بادشاہ بندہ ہے، یعنی بے وقوف بندہ ہے۔ نوجوانوں سوچو، خیال کرو، میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا،
فلیس منا، اور سنو فرمایا جیڑا وڈا چھوٹے تے رحم نہیں کرے دا تے جیڑا چھوٹا وڈے دا احترام نہیں کرے دا، ولم یوکر کبیرنا، صحیح فرمایا جیڑا چھوٹا وڈے دا احترام نہیں کرے دا، فلیس منا، فلیس منا، میں محمد دی امتی چ کوئی نہیں، میرا اون دے نال کوئی تعلق کوئی نہیں۔ حضور دی حدیث سنے دا بیٹھا، سارے چ رہے وڈے چھوٹے دا احترام، تھوڑا جہاں وقت پہلے ہی میں ہاں کہ کوئی چھوٹا وڈے دے سراں تو نہ بہندا ہا، ایویں ہے نا، نہیں ہے۔ واحد وجہ کیا ہے؟ موت کو بھول گئے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں، دین دے نال تعلق نہیں، واسطہ نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بہت جلد وقت آمن والا ہے، بہت نزدیک کو ٹائم آمن والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا میرے آقا سب دساؤ قیامت کتنی نزدیک ہے، قیامت کتنی نزدیک ہے، توجہ کرائے میں نے لکھا ہے میرے آقا نے میں انگلی دا اشارہ فرمایا، فرمایا انا بساعت کہاتین، انا بساعت کہاتین، میں محمد دے قیامت اتنا دور ہے جی میں انہا دو انگلی دے درمیان فاصلہ ہے، میں محمد دے قیامت دے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ سن دے پہ جی بھائی، کچھ ایمان بھی بڑھتا پہ یا کوئی نہ جی بھائی، یہ یقین و ایمان بڑھاؤ، جب تک یہ یقین نہ بڑھسی ہوئے لیتے کامیابی نہ ہو سی، مال آوے سی، دولت آوے سی، پیسہ آوے سی، ہر شے آوے سی، پر سکون کوئی نہ ہو سی، اطمینان کوئی نہ ہو سی، گھر دے وچ خیر و برکت کوئی نہ ہو سی۔ اگے نہیں کو چھال اسی نال روٹی کھابا دے آوے، دوپہرے کو یا شام کو وصل کو کٹ کے انہیں نال روٹی کھابا دے آوے، لیکن الحمدللہ سکون بھی ہوندا ہے، اطمینان بھی ہوندا ہا، گھر وچ خیر و برکت بھی ہوندی ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہن مرغ مسلم کھا کے باؤں، پلا شور میں کھا کے باؤں، وطوی سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کیوں؟ گھر دین نہیں ہے، اللہ تے ان دے رسول تے ایمان تے یقین پکا کوئی نہیں ہے، پختگی کوئی نہیں ہے، پتھ دانیاں دی جڑے زمیندار دی تھی ہونگے ہاں آدھا ستے خیرائن، سب رحمتائن، سب برکتائن، پتھ کا کرنا کتنے دانے ہوندے ہیں جی؟ پنجی مان، پنجی مان تھی پو میں نا ستے خیرائن، 50 من کلا چاہدے بیٹھے ہوئے، 40 من کلا چاہدے بیٹھے ہوئے، وطوی سکون نہیں ہے بھائی۔ وجہ کیا ہے؟ کدیں انہوں تے غور کی تھے، کدیں سوچی؟ بندے اگے آنے آن بزرگ بول سے خاتمہ ایمان رتھی وے دعا کرائے، ٹھیک ہے؟ ہون آنن مول صاحب بس ہائے ہائے دا مقام ہے، دعا کرائے رب مال دے وے، رزق دے وے، پیسہ دے وے۔ سنو تھکتے نہیں ہوئے گئے، گرمی ہے تھکے بیٹھے ہوئے ویسے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو تورے گھر دا پیر تے چول دے بٹے علی گال ہے، تھکے گھر سے بیٹھے ایک سچی گال کی تھی میں سچ چاہتا آہ الوین دے جو نہیں تھکے بیٹھے صاحب۔ سنو حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے اندر صحابی ہے ادھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو مال ود ونجے، پیسہ ود ونجے، رزق ود ونجے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں
یہ دعا نہ کروا، یہ دعا نہ کروا، جب مال آسی دولت آسی رزق زیادہ آسی اللہ تے اندے رسول دی یاد بھول گئے سی، آکھن لگا نہیں یا رسول اللہ میں انشاءاللہ کوشش کریں سا، بس دعا کرو چاہ اللہ مال زیادہ دینے میں مت صحیح نے منع فرمایا یہ دعا نہ منگوا، وقت عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو میرے واسطے کہ جناب والا مال ود ونجے پیسہ ود ونجے۔ حضور علیہ السلام نے دعا دے ہاتھ کھڑے کی دن، بس میرے دوستو جب آقا دے ہاتھ کھڑے ہو گئے مت خالی تے کڑھائی نہیں ملدے ہوں دے، مال بدھن لگ گئے، او میرے دا مال بھیڑ بکریان جانورن جویں تسا لوگ جانور رکھے ہوئے بھیڑ بکریاں ودھن لگ پئیاں حتیٰ کہ پہلے مدینہ طیبہ شہر دے اندر رہندائی 5 وقت نماز با جماعت مسجد پڑھدا، ہن جڑے مال زیادہ تھی گئے ہن آکھن لگائے تے شہر گزارا نہیں تھیندا، جنگل بن ڈیرا لایا، جنگل کے اندر جب ڈیرا لائے انہیں توجہ میرے پاسے کرے سو، جب جنگل ڈیرا بن گئے اگے 5 گانا نماز با جماعت مسجد ادا کرے رہا، دور گلوکی میں مسجد آوے، مسجد آمن چھٹ گئے، با جماعت نماز چھٹ گئے، کہہ میرے آدھے کہہ میرے نہیں آدھا، حتیٰ کہ بعد جلے مال بہت زیادہ تھی گئے، بعد 5 گانا نماز تے اپنے مقام تے ہفتے دے ہفتے جمعہ والی نہارا رہا، آکے جمعہ ادا کرے رہی، میرے آقا نے فرمایا اور میاں میں محمد نے جو آکھا ہے کہ جناب مال دی دعا نہ کروا، ادھے بس تھوڑی مصروفیت تھی گئی ہے یا رسول اللہ میں آندارا سا وقت کہ میرے جمعہ بھی قضا تھی بنجے 5 گانا نماز تے اگے بھی رہ گئی، حتیٰ کہ سال گزر گئے، جب سال گزرے سال جلے گزر گئے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجے بنجو خودے بولو مال دی زکاة بھین کے آؤ، کیا گھن کے آؤ؟ زکاة گھن کے آؤ۔ حضور دے بھیجے ہوئے ہمارے صحابہ پہنچن کہ جناب مال زکاة، اچھا کتنی زکاة ہے؟ اے جناب اٹھ کتنے ہیں؟ اٹھ کتنے ہیں؟ انہاں دے بچے کتنے ہیں؟ اے جناب گئی کتنی ہیں؟ اے بکریاں کتنی ہیں؟ اے جناب والا بھیڑا کتنی ہیں؟ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں چونکہ مال بہت زیادہ ہو اس واسطے یہ پہلے تن نکھڑے نہ گئے کہ 40 بکری تو ایک بکری، 40 بھیڑ تو ایک بھیڑ، انہیں اٹھا میں چوما لیدا، انہیں گئیں چوما لیدا، علیدہ کرے نہ گئے، چلے اے زکاة والا مال علیدہ تھی گئے، بٹھے سے ایتے ہی پورا اجر پڑیا کھڑا ہو، اکھن لگا اچھا یہ سارا مال خدا دے رستے نہیں مانچا، صحابہ کے زکاة دا ایک نصاب ہے، حضور علیہ السلام مقرر فرمائے چونکہ اللہ نے تے کو مال زیادہ لیتے اس واسطے اے مال بھی زیادہ بنے، وہاں کہ واہ اساں ہی مال دی خاطر گھر چھوڑے ہیں، شہر چھوڑے ہیں، جنگل آ کے ڈیرہ نہیں بیٹھے ہیں جی، اور تکلیفاں اٹھے دے بیٹھے ہیں، یہ سارا غریباں کو لے وجا، سارا یتیمہ مسکینہ کو لے وجا، میں نہیں دے گا، میں نہیں دے دا، بس جب اگل آکھیے صحابہ حضور کو لسے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو گئے، وہ بندہ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کہنے من کے لسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بارے میں فرمے دے بیٹھے ہیں کہ تو ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، یہ جب سنے خیال کیتے کہ مال تا حضور دی دعا نال ملیا ہا، شاید ہون مال ختم ہو گئے، مال نال لیس سین دی خدمت گئے، سین نے فرمایا نہیں ہون تیرا اے مال میں محمد قبول نہ کرے گا، سین قبول نہیں فرمایا، سین قبول علوتے چاہ نہیں فرمایا، کیوں؟
ہوں میں واز اگو شروع کرے نہ پیا کیوں کہ حضور دے فرمان دی تعمیل دے اندر دیر کر دیتی ہے تعمیل تو کرے نا بھائی دینا تے پائے لیکن کیا کر دیتی ہے دیر کر دیتی ہے تعمیل ارشاد دے اندر دیر کرن یہ اتنا بڑا گناہ یہ اللہ دا قرآن میرے سامنے پائے جنگ دا اعلان ہوئے صحابہ اعلان ودے کریں دن لشکر تیار تھی گئے میرے حضور دے نال صحابہ ٹور پائے ترائے صحابی ایسے ہن جنہ دے کول سواریاں بہترین گھوڑے بہترین اٹھ کھڑے انتائے ایک آکھے یار باغ میرا پکا کھڑے تے وکن آلائے تے بس حضور نے فرمائے یہ میرے بہترین گھوڑے کھڑے ایڑ مرے سوں یہ ٹور دے ویندے پائے میں جلدی پہنچ ویسا بھائی آکھے جناب والا یہ میرے کول بہترین اٹھ کھڑے تھے مارے اے جناب میں ہنے پہنچوں ایویں انکار نہیں کیتا لیکن تعمیل ارشاد دے اندر دیر کیتی نے صحابہ اگاں گئے اللہ نے بغیر جنگ دے فتح دے دیتی ہے ہن حدیث پاکی چاندے حضور بمائے صحابہ دے مدینہ طیبہ داخل تھیون والے ہن کہ اے تیار تھی کہ مدینے چوں نکل دے پائے ہن کہ نعرہ تکبیر دی آواز لگی کہ حضور تا واپس آ گئے فتح ہو گئی ہے سائیں آ کے پوچھے اے فلانا اے فلانا اے فلانا یہ گئے ہن یا نہن گئے آقا نہن گئے سائیں نے فرمایا اچھا ہن مدینے جلدے پائیو یہ توڑے نال سلام کریں تسا سلام دا جواب نہیں دیونا یہ توڑے نال کلام کریں تسا انہاں دے نال کلام نہیں کرنی یہ تہاڈے نال بولن لگن تسا انہاں دے نال بولنا نہیں یہ تہاڈے نال تجارت دکان تو خرید و فروخت واسطے آنگن تسا انہاں دے نال خرید و فروخت نہیں کرنی یعنی مکمل سوشل بائیکاٹ کرنا سن دے بیٹھو میری گال جی بھائی نیک باتوں پر عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے میری ذات نال کہیں کوئی اختلاف ہوئے سو ہوئے پیا لیکن جنہی میں گال کرے دا بیٹھا وہ گال اللہ دے قرآن دے کرے دا بیٹھا یہ واقعہ کتھا آیا کھڑے جورن بولو قرآن ہی چاہیا کھڑے 11ویں سپارے چاہیا کھڑے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہا صحابہ دینال سلام نہیں کرنا کلام نہیں کرنا بے و شرا نہیں کرنی لین دین نہیں کرنا معاملات نہیں کرنے بس صحابہ کے حضور دے اکھاں دے اشارے دے ہوتے جان قربان کرنے بھامے جو اے رشتہ دارن بھامے جو بھائی بندن بھامے جو مساق ملویرن پھپیرن کوئی بھی اجن جنہ مدینہ دے اندر صحابہ دی جواب داخل کریں اے سلام کریں دن سلام دا جواب نہیں ملتا اے کلام کریں دن کلام دا جواب نہیں ملتا انہاں دے دکانہ تو باغتو سودا کوئی نہیں گھلتا لین دائن انہاں دے نال کوئی نہیں کریں دا معاملہ انہاں دے نال کوئی نہیں کریں دا پیا اے ہن تنگ تھی گئے پریشان تھی گئے جب گھر دے اندر عورتاں نے بیویاں نے اے گل سنیے کہ صدی آقا نے صدی محبوب پیغمبر نے انہاں نال سلام کلام لین دائن معاملات ہر شے کنے منع کر دیتے انہاں گھر دیاں عورتاں نے اپنے برتن علیحدہ کر دیتن کھانے پینے دے برتن چھگیاں چگیراں پلیٹاں علیحدہ کر دیتن بسترے علیحدہ کر دیتن سید نے فرمایا ہاں کیا ہے اور آکے مسئلہ پوچھ دیا آقا کیا سخت طلاق تھی گئی ہے سید نے فرمایا طلاق تے نہیں تھی لیکن برتن علیحدہ عمل کھانا پینا بھی پینا دینا نہ ہوئے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے سنگیوں میرے عزیزوں اور میرے بستی صحت رہن والے خانوں ملکوں چودریوں سنا
حضور دے فرمان دا انکار تے نہیں کیتا، انکار تے نہیں کیتا، منکر تے نہیں ہوئے، لیکن حکم دی تعمیل دے اندر، فرمان دی تعمیل دے اندر دیر کر چھوڑیے۔ کیا کر چھوڑیے؟ دیر کر چھوڑیے۔ آنکھوں تے اللہ دے قرآن دی آیت سنا مچ جی بھائی، اللہ نے نا تے نہیں گدا، نا تے نہیں گدا، لیکن قرآن دے اندر یہ ذکر فرمائے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ فرمایا او ترائے صحابہ، وہ کیڑے ترائے صحابہ وعلی الثلاثہ، عربی دے اندر ثلاثہ ترائے کو آدن، فرمایا او ترائے خلفو جڑے پیچھا رہ گئے ہن، پیچھا رہ گئے ہن، فرمان دی تعمیل دے اندر دیر چکیتیاں نے، وقت جلے آقا نے انہاں دے خلاف سوشل بائیکاٹ دا حکم دیتے، انہاں دے ہوتے اللہ دی کھلی زمین تنگ تھی گئی ہے، کھلی زمین تنگ تھی گئی ہے، اور انہاں دے صاحب بھوٹی جن لگ گئے، انہاں نے نیچے اور سادہ ماوا مل جابیا کوئی نہیں، سادہ ٹھکانا آسرا کوئی نہیں، بلاخر گھر دے اندر ویندن وہ سلام نہیں کریں دے، بیویاں علیہ دیاں نہیں ہیں، بچے منہ پھیری کھڑن، گھر والے منہ پھیری کھڑن، رشتہ دار رنگ دے ٹپ دے منہ پھیر ویندن، انہاں کو سودا گھنن کوئی نہیں آتا، دکان تے سودا گھنن ویندن، اگو گال کوئی نہیں کریں دا، خدا دی وسیع زمین تنگ تھی گئی ہے۔ سمجھ دے پہوے بولو تو میں شروع چاکھا میں فاعتبرو عبرت حاصل کر رہی ہے، کیا حاصل کر رہی ہے؟ عبرت۔ سا کو عبرت آندھی ہتھو ڈیٹ بن گئی، نوجوان جو ویندے گلی محلے دے اندر ساریاں دھیاں بھیڑی ہیں، سارے ہی خاندان دے ہیں، مائیاں بیبیاں گلی جو آ رہی ہیں، انہاں دی عزت ان دی اکھ کو محفوظ کوئی نہیں، دائیں بائیں ٹھیک ہے، سجے کھبے ٹھیک ہے، اکھ جھن کے سی ملا چوک دے اندر بہ کے بڑی خوشی خوشی آکھ سی اج فلاں دی بیٹی، فلاں دی بہن، فلاں دی گھر والی ویندی پئی ہے، ایویں منہ بچا کے اکھ جو ماری ہے، پتہ ہی نہیں لگا، پتہ ہی نہیں لگا، معلوم ہی نہیں تھیا، اور میرا عزیز تو آدھے پتہ ہی نہیں لگا، یہ اللہ دا قرآن آدھے یعلم خائنۃ الاعین، یہ جڑی تیری خیانت کرن والی اکھے ہور کہیں نہیں ڈٹھا، میرا اللہ تا دہدا گڑے حکومت معلوم ہے، یعلم وہ جان دے، تو آدھے کوئی نہیں جان دا۔ حدیث پاک دے اندر آندے جن غیر محرم تے نگاہ کیتی ہے، پہلی نگاہ معاف ہے، ول جان بجھ کے بئی نگاہ کیتی ہے، دن قیامت دے لوہے دیاں سلاخاں لال انگارے دی طرح گرم کر کے انہاں اکھاں دے اندر پھیریاں ویسے۔ حضور دا فرمان ہے، کہنا فرمان ہے سچے کے نہیں ہے، اج ساری این اکھ دی ہک پمبلی اپنی ہی اکھ دا وال اگر اکھ دے اندر آنے تے لگے برداشت تھی دے، بولو معمولی جائیں اندھیری دا ایویں ذرہ اڑ کے مٹی دا اکھ چ لگا ونجے برداشت تھی دے، بولو صحیح تھی دے نہیں تھی دا، تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے پہن لوہے دیاں سلاخاں گرم کر کے لال انگارہ بنا کے
انہاں اکھاں دے اندر پھیریاں ویسے جنہ صحابہ کو ایمان و یقین خدا دی قسم عبد الرحمن بن ثعلبہ حضور دا ایک انصاری صحابی ہے حضور کو موضع تے جتیاں بنا کے دے دے گلی چ گزردا پیا ہے دروازہ کھلا اچانک ایک خاتون مائی نوجوان سامنے آئیے پہلی نگاہ پائیے دل دے اندر داعیہ پیدا تھا ولا جان کے لٹھے چاں دیکھتے کھڑے حیا والی مائی نے فوراً دروازہ بند کر دیتے جو ہی زور داؤں دروازہ بند کیتے بس ان کو فوراً ندامت تھا یہ یارا حضور نے تو فرمایا ہے جو غیر محرم دو نگاہ کی تھی تے اکھاں دے اندر لال انگارا سلاخاں پھیریاں ویسن وہ تے جرلے پھیریاں ویسن پر جلے ہن میں حضور دے اکھ خدمت وچ ویساں حضور نال اکھاں چار کیویں کرے ساں جو میری اکھ وی جوتا زنا دی بو آندی پئی سن دے بیٹھے وے یہ واقعہ حدیث یا کتابیں لکھا کھڑے میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب عبد الرحمن بن ثعلبہ دے جب دل کے اندر خیال ہے آقا دلا رکھا چار کیویں کرے سا حضور دی خدمت کیویں ویسا میری اکھ بھی جو تے زنا دی بو آ رہی ہے بس گھر بھول گئے بیوی بچے بھول گئے واپس نہیں مڑیا اور جنگلوں کے اندر چلا گئے پہاڑوں کے اندر چلا گئے نہ نیند نہ پتہ ہے نہ رات نہ پتہ ہے حدیث کے الفاظ کا ترجمہ بیٹھا کرے گا دائیں بائیں کوئی گل نہیں کر رہا بس روندے سر سے بانگیاں اللہ دے حضور دعائی کریں دے اللہ مہربانی کر اس تو پہلے کہ میرے اس گناہوں دا پتا میری اس غلطی دا پتا میرے پاک پیغمبر کو لگ بنے اللہ میں کو موت دے دے گی حضور دا سامنا نہ کر سکتا سید سامنے نہ من سکتا جو میری آنکھا بھی جو زنا دی بو آتی ہے اللہ میں کو موت دے بچا اللہ موت دے بچا حضور دا سامنا نہ تھی میرے آقا کو پتا نہ چلے میرے محبوب کو پتا نہ چلے ایک دن گزر گئے دو دن گزر گئے ترائے گزر گئے چار گزر گئے پنج گزر گئے چھ گزر گئے نہ کھامن دا پتا ہے نہ پیمن دا پتا ہے نہ سمن دا پتا ہے کہ شاید خبر نہیں ہے بس ست دن تھی گئے زبان تے یہ جملے روندے ست دن دے بعد اللہ نے توبہ قبول کی تھی مل خالق کائنات نے جبیدی سچی توبہ قبول کی تھی جبریل کو فرمایا جبریل لبیک یا جلیل جلدی بنو میرے محبوب کو آکھو اے میرے حبیب او تھوڑا غلام بیدا او تھوڑا نوکر او تھوڑا عبد الرحمن آج اتنے دن تھی گئے نظر نہیں پیا آدھا ذرا ادا پتاتے کراؤ حضور علیہ السلام اگلی نماز تے آئے تے پوچھے نے ثعلبہ بن عبد الرحمن نظر نہیں آگا جی ہاں آقا کئی دیوارہ تھی گئے سب بھی نظر نہیں آیا مٹھا نہیں ہے حضور علیہ السلام نے حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہما انہوں کو سجے فرمائے نے بنجو میرے ثعلبہ کو تلاش کر کے آؤ بول کے آؤ کیسا کچھ نصیب ہے جو مسجد نہیں آیا اللہ بے کو مدے بارے آپ پیاہ دے جو گلواؤ بولو نا آسا ایسے بڑھ منجو کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کہ تو بندہ تو کیا چاہنے یہ جے ہوئے لے بڑھسو جے لے اللہ دی رضا تے راضی راسو اللہ دی رضا تے کیا راسو راضی راسو دھاڑ پٹاڑ ہائے وائے اے نہ کرے سو شور شرابہ اے نہ کرے سو یاد بناون جائز ہے یاد بناون جائز ہے جو میں تو پہلے سنائے میں حضرت امیر حمزہ دا واقعہ ٹھیک ہے نا بھائی
ساری زندگی حضور کو دکھتے نہیں بھولیا. یاد بنامن جائز ہے لیکن آہو فغان ہائے وائے آہو بکا بے صبری اے نہ جائز. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ، علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیو گول کے آؤ، بنیو گول کے آؤ. حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما اندر مدینہ طیبہ دے اندر سال بعد پتہ کریں نہیں ملتا، عوالی مدینہ دے اندر نہیں ملتا، جنگلہ دروح کریں نہیں ملتا، پہاڑوں دی طرف آندن سال بعد نہیں ملتا پیا. ایک آج بھی نظر آئے اجر چلے لبد ہے. حضرت علی نے فرمایا یارا جی میں رنگ لائک بندہ ہے، میں شکل ہے، میں چہرہ ہے، ایسا لباس پہنے، ایسا وجود ہے کتھائی ڈٹھا ہوئی تے نسا. انہوں نے جی ہاں میں ڈٹھا تے ہیں چند دن دے اندر اتھا فدہارونا کرنا دھار پکار آئے فریاد تو کڑی کتر لبسی. لیکن ادھی رات دے بعد تو انہاں پہاڑوں دے اندر خودی آواز ٹکراتی نظر آسی، پاس ٹکراتی نظر آسی. والمجد اٹھے سب غور کرائے. حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما سن گئے جو یہ رات گزریے سال با اٹھے سرد بجین رو کے وقت اللہ کو دے اللہ میرا اللہ اس تو پہلے کہ میری اس غلطی دا پتا اس جرم دا پتا حضور علیہ السلام کو لگے اللہ میں تو موت نہیں چاہ موت نہیں چاہ. یہ آجلی حضرت علی حضرت عمر کو اٹھے دے ادھنی آواز دے پیچھو بنجو کوہاں جوان بیدن کیا لے دن ایک چٹان دی اوٹ دینال رو رو کے اکھی دے سوتے پشت کی گئن ملوی رو نہ بیٹھے جوان تے اللہ بول قرلا نہ بیٹھے تو ان بیٹھا کریں. حضرت عمر موڑے تے ہاتھ رکھے، حضرت علی موڑے تے ہاتھ رکھے، انہیں اکھیا کھولین پٹھے سی دوہاں شیر جوان آئے کھڑیں. اچھا میرے گناہوں دا پتا میرے آقا کو لگ گئے. حضرت عمر فرمایا میں کو تے نہیں معلوم تیرا کیڑا گناہ ہے. حضرت علی یادن میں کو نہیں علم تیری کیڑی غلطی ہے، بس تے اتنے دن تھی گئے تو مسجد نظر نہیں آیا. حضور علیہ السلام سری ڈیوٹی لئیے بنجو سالبہ کو بول کے آؤ. توجہ ہے اسا علماء دیوبند دے خادم ہیں، اللہ دے ولیاں کو منیں دے. بعض او نیکوکار ہوندن جڑے آپ غلطی نہیں کریں دے، بعض او ہوندن کہ اگر انہاں کو لو ہومن بھی لگے تا اللہ کرن نہیں دینا. وہ اتنے اندے ہاں مقبول تھی وینن کہ اللہ گناہ کرن نہیں دینا، غلطی کرن نہیں دینا. یہ توفیق ہوں دیئے، یہ توفیق کے دیئے اللہ دیئے. دعا کیتا کرو اللہ سکو نیک کم دی توفیق عطا فرما. یہ دعا اسا نہیں کریں دے. اسا جو آکڑے ودے ہوندے ہیں بے اسا مسیح کیوں منوں، اسا نماز کیوں پڑھوں، یہ تو علی آکڑ نہیں. وہ اللہ سکو مسیح آمن نہیں دینا، وہ سکو نیکی کرن دی توفیق نہیں دینا. میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب عمر جناب علی رضی اللہ عنہما نے میاں ساری ڈیوٹی لگی ہے. حضور نے فرمائے وہ لاؤ آج چل. اکھن لگا یارو بند میں داتے ہاں تارے کل بچ نہیں سکتا لیکن ہے مہربانی کرو میں کو حضور کی خدمتوں میں لکھن بنائے جلے نماز پڑھی تھی گڑیوں میں حضور امامت پائے کریں دے عمر میں کو پچھلی صف دے اندر چھوڑ نہیں رہے. حضرت عمر فرمایا ٹھیک ہے گھن کے آئے رات کو صبح کی نماز دے ٹائم مسجد نبوی آئے میرے آقا مسلط امامت کھڑے کریں دے صالبہ بن عبد الرحمن پچھلی صف چھوڑ کے گئے. حضرت عمر جب سلام پھرے سینے پوچھے حال جوان لدھے جینا لدھے کتھائیں آقا پچھلی صف دے اندر حضور خود تشریف گرنائے دیکھن زمین تے لیٹ نہ پائے میرے محبوب نے سر چاہ کے جھولی دے اندر رکھے. اکھی بندن صحیح فرمائے سالبہ کی تھاں میں چپ صحیح فرمائے یارا
اکھیں کھول چپ صحیح فرمایا اکھیں کھول ادے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اکھاں میں جو غلطی دی بوئے زنا دی بوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا او سالبہ تیری توبہ اللہ نے ایسے قبول کی ہے کہ اس نے قبولیت کی طرح جبریل دے ذریعے میں محمد کو دے دیتی ہے تو اکھاں کھول سالبہ اٹھے روندہ بھی ہے تے آدھے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے آقا میری تمنائے دے میرا دم نکلے تمہارے قدموں دے اندر تمہارے پیروں دے اندر میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں میرے نوجوانوں یہ دنیا دار العبرت ہے یہ دنیا دار العمل ہے یہ دنیا دار الفنا ہے دار البقاء نہیں ہے عبرت دا سامان اس دنیا کے اندر موجود ہے آؤ دیکھو آج عبد المتین نوجوان دنیا تو رخصت ہوئے کل کلام تو ستے میں بھی رخصت تمہیں جو بھی رخصت تمہیں 4-5 گھنٹیاں دے بعد خبر والی منزل آوجیں گے اس خبر کی منزل کے اندر اقترب الناس حساب و کتاب شروع ہو مجھے من ربک رب تیرا کون رب دانا اکواسی جدا رب نال تعلق من نبیک نبی تیرا کون نبی دانا اکواسی جنہیں دنیا تے نبی دی اطاعت کی تھی ہے فرما برداری کی تھی ہے ما دینک دین تیرا کہلائے وہ جواب آسی جرا دین دے احکامات دے ہوتے عمل کرے داریا سمجھ آندی پئی ہے جے دین دے احکامات تے عمل کوئی نائی تو ول نہ خدا دا نا زبان تے جاری تھی سی نہ محمد مصطفیٰ دا نا زبان تے جاری تھی سی تے نہ ہی دین دے بارے کوئی گال جاری تھی سی ویندرانیل ایک دکاندار تاجر فوت تھی نہ پیاہا تے نال علی عزیز اقارب کلمے دی تلقین کھڑے کریں دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عہدے نہیں ہیں حکمی میں ہے آکھو نا تلقین کھڑے کریں دن لیکن اے عہدے میں کلمہ پڑھنا تا چاہنا لیکن میرے حلق دے اندر گلے دے اندر او ترازو والا کنڈا ترکڑی والا او کنڈا جڑا آدھیچ کھڑا ہوں دے انتے یا انتے او آ کے اٹک میں دے جو ساری زندگی میں ترکڑی غلط تلے داریاں سودا گھٹ وچیں داری ہاں آج او کنڈا حلق وچ آ کے اٹک گئے تے ہن کلمہ میری زبان تے جاری نہیں تھی کلمہ زبان تے جاری نہیں تھی دا اسا تا دے ہے نا بھائی میں ماری سے ڈنڈی پتہ ہی نہیں لگ گیا سیر دا تریپا تولے سے دیتے سے کھلا تے پتہ ہی یہ آدھے نا کھلا دیتے سے کھلا دے کے اولاد کو حرام کھوائے بھائی دا حق جو کھا دے پٹیں دے تو یہ ودے رہے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں صحیح سیاں بالا کیتے کریں دے ودے ہیں سیاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بچے کل خانی دے جمعرات دے بعد والا سال دے بعد تک پتہ کیتے جو میرا ابا بھی ہاں یا کوئی نہ اللہ ہوتے چاہا سال بعد اتنی موری دی دال تے ایک گڑوی پانی دی تے ایک چھڑی دا پوترا چاہ کے ون کھڑے قبر دے ہوتے جو ابے دا حق ادا کرنا یا کرنا یہ کچھ ہے کہ نہیں ہے تے زندگی گزر گئی ہے کہنے واسطے حلال حرام بدے بنے ہیں بچیاں واسطے صحیح بچیاں واسطے اولاد واسطے آخرت تے آخرت آجو دنیا دے اندر بھی آکھن نہیں منے دی صحیح ہے غلط ہے میرے خیال ہے اتھوں ناراض سی دے پہوے تُسی ٹھیک ہے نا بھائی میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں میں چس واسطے تقریر کرنے نہیں آیا چونکہ موت فوت دا مسئلہ ہے اصلاحی موضوع دے ہوتے قبر حشر دے ہوتے گفتگو کی تھی
راضی بیٹھے ہو ناراض بیٹھے ہو راضی بیٹھے ہوئے تو تھکے ہی بہوں بیٹھے ہوئے کیونکہ این گرمی دے ٹائم تو کچھ شروع کرائے نے ایک ادھا منٹ تھوڑا میں بھی منگدا یہ میرا عرض رات مشکل کالی قبر دی رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی کر گن تیاری اوکے سفر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی کر گن تیاری اوکے سفر دی ہے رات مشکل ماما دے بچڑے کئی ہو جدا گئے ماما دے بچڑے کئی ہو جدا گئے کئی کھل دے ان پھول کما گئے سجڑا دے کولوں او مولکا گئے سجڑا دے کولوں او مولکا گئے لک گئی شکل جو ول نہیں نظر دی ہے رات مشکل ہے پیر رکھڑ دن جاہو سی والوں نکی تلواروں تکھی جد ہر پاسوں بل دی باہو سی کئی بے نماز پائے سر سر گھاس وچ دوزخ دے ہے ہاں ہو سی مسلمان اوہے لنگ پار ویس جیتے راج رسول خدا سر زور نلک سبحان اللہ اے موت کہیں تو بھی نہیں چھڑے دی اے موت کہیں تو بھی نہیں چھڑے دی آندھی جو سر تھے مہلت نہ دے دی بس دی گھرانو جندرے مرے دی بس دی گھرانو جندرے مرے دی رب دے سوائے کہہ تو نہ ڈر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل دے چھوڑ خاکی آکڑ وڈائی دے چھوڑ خاکی آکڑ وڈائی کہہ کم ناسی اے تخت شاہی پڑھ لا الہ آواز آئی پڑھ لا الہ آواز آئی نت کر غلامی مدنی دے کر دی ہے رات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارنے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی میرے تو پہلے مولانا علی نواز خان صاحب نے جو بیان کی تھے نعت خان حضرات نے
جناب اختر صاحب، جناب فاروق صاحب نے جو رات خانی کی تھی، یا اللہ اور دوستوں نے جو کلام پاک پڑھے، جو صدقہ و خیرات کا انتظام کیتے نے، اس سارے کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو تحفتاً پیش کریں گے ہوئے صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء اللہ، بزرگان دین کے ارواح کو تحفتاً پیش کریں گے ہوئے، یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب عزیزاً متین صاحب کو پہنچا، یا اللہ ان کی قبر کو جنت دباغ ایک باغ بنا، یا اللہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما، سونا ربا انہیں سیئات کو حسنات کے اندر تبدیل فرما، یا اللہ بحیثیت انسان انہیں کو جو بھلا نغزشاں ہوئیں اپنی رحمت دنال معاف فرما، یا اللہ اس بستی دے جتنے بزرگ دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما، حضرت حاجی صاحب جو اس مسجد کی بڑی خدمت کرے ہیں سارے بزرگ ہیں، یا اللہ انہیں دی مغفرت عام فرما، اور اس بستی دے علاقے دے جتنے بھائی عزیز نوجوان بزرگ مائیاں بیویاں دنیا تو رخصت ہو گئے، یا اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما، سونا ربا صدا خاتمہ ایمان تے فرما، مرد کلمہ طیبہ نصیب فرما، صلی آخری الفاظ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔